لیے گئی، ہار گم ہو گیا، ہار ڈھونڈتی رہی، صحابہ نے سمجھا کہ ہودج کے اندر بیٹھ گئی ہیں، لشکر روانہ ہو گیا، آئی، آ کر دیکھا کہ لشکر روانہ ہو گیا۔ پیارے آقا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے رکھا کرتے تھے کہ تو پیچھے آنا، کوئی لشکر کی چیز رہ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، اٹھا کر لشکر میں پہنچا دینا۔ اب انہوں نے اماں عائشہ کا زیارت کر رکھی تھی پردے کے حکم سے پہلے، اب انہوں نے آ کے دیکھا کہ اماں عائشہ بیٹھی ہے، خاموشی سے انہوں نے انا للہ پڑھی، اونٹ بٹھایا، اماں عائشہ بیٹھی، مدینہ کو لشکر تک پہنچا دیا۔ اب منافقین کے ہاتھ ایک بات آ گئی، انہوں نے اماں عائشہ پر تہمت لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اماں عائشہ کا کردار مشکوک ہو گیا۔ اب پیارے آقا کو اتنا غم ہوا، پیارے آقا مسجد نبوی میں روتے رہے، پھر گھر تشریف لائے۔ اماں عائشہ نے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر غم کیوں ہے، اضمحلال کیوں ہے، یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ پیارے آقا نے منہ موڑ دیا۔ اماں عائشہ دوسری جانب آئی، یا رسول اللہ بات تو کیجیے۔ پیارے آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب پیارے آقا ناراض ہوئے، اماں عائشہ فرماتی ہیں، لوگوں مجھے یوں لگا سارا زمانہ روک گیا ہو، مجھے یوں لگا شاید آسمان میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہو، میں روتی رہی، یا رسول اللہ مجھے بتائی تو صحیح۔ پیارے آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیں میں اپنے ابو بکر کے گھر چلی جاؤں۔ میں وہاں گئی روتی ہوئی، دروازہ کھول کر دیکھا کہ ماں بھی رو رہی ہے، ام رومان، اور ابو بکر اپنے والد کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے اماں کو کہا، اماں کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ مجھ سے میرے آقا ناراض ہو گئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، بیٹی ہم کون سا تجھ سے راضی ہیں، ہم بھی تم سے ناراض ہیں۔ اماں عائشہ پریشان کیوں ناراض ہے؟ رات کو ام مصطح کے ساتھ جا رہی تھی، خبر ملی کہ آپ کے کردار کے اوپر تو منافقین نے تہمت لگا دی ہے۔ پیارے آقا پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں، مدینہ کے اندر آہو بکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر اماں عائشہ روتی ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں قضائے حاجت بھول گئی، روتی ہوئی واپس آئی، مجھے بخار چڑھ گیا۔ میں نے اپنی اماں کو کہا، اماں تو میری صفائی پیش کر۔ اماں نے کہا، میں صفائی پیش نہیں کر سکتی۔ ابو بکر کا دامن پکڑ لیا، ابا آپ تو ابا ہو نا، میرے ابا ہو، بیٹیوں کی صفائی باپ ہی پیش کیا کرتے ہیں، آپ میرے ابا ہو، میں آپ کی لخت جگر ہوں، میری صفائی تو پیش کر دو جا کر خدمت اقدس میں۔ ابو بکر نے کہا، عائشہ آج تیرا ابا بڑا بے بس ہے، آج تیری صفائی نہیں پیش کر سکتا۔ ادھر پیارے آقا صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، بریرہ بتا میری عائشہ کو کیسے پایا ہے؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی خادمہ ہے، کہتی ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا، بڑی بھولی بھالی آپ کی بیوی ہے، عائشہ تو بڑی بھولی بھالی ہے، آٹا گھومتی ہے، اندر جاتی ہے کھیلنے لگ جاتی ہے، آٹا بھول جاتی ہے، بکری آتی ہے کھا کر چلی جاتی ہے، بس یہ چیز ہے، وہ تو اتنی بھولی بھالی ہے، میں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ پیارے آقا نے حضرت عمر کو کہا، عمر تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا خیال ہے میری عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دیجئے کہ یہ نکاح آپ نے مجھ سے پوچھ کر کیا، علی سے پوچھ کر کیا، ابو بکر سے پوچھ کر کیا، سعد سے پوچھ کر کیا، عبد الرحمن سے پوچھ کر کیا، کس سے پوچھ کر کیا ہے؟ پیارے آقا نے کہا، عمر میں نے یہ کسی زمین والے سے نہیں، میں نے یہ نکاح عرش والے سے پوچھ کر کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، یا رسول اللہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو اللہ آپ کے بدن پر گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، جو رب آپ کے جسم کے اوپر گندا میلا لباس پسند نہیں کرتا، جو رب جبرائیل بھیج کر کہتا ہے، اے میرے محبوب جوتا اتار دیجئے، آپ کے جوتے کے اوپر تھوک لگی ہے، یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ رب جو آپ کے پسینے میں بدبو پیدا نہیں ہونے دیتا، وہ آپ کے بستر پر ناپاک بیوی بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ ناپاک بیوی کو کیسے برداشت کر سکتا؟ آپ کی عائشہ پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پیارے آقا گئے اماں عائشہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے جب قریب آئے میرا دل چاہا پیارے آقا سے چمٹ کر خوب جی بھر کر رہوں، لیکن میرے اس وقت ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ جب ہم
پیارے آقا نے کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ میں رونے لگی اور جا کر سجدے میں گئی، اے باری تعالیٰ دیکھ ایک وقت تھا تیرے موسیٰ پر تہمت لگی تھی، تیرا موسیٰ تیرے دربار میں آیا تھا، ایک وقت تھا تیرے یوسف پر تہمت لگی تھی، تیرا یوسف تیرے دربار میں گڑ گڑایا تھا، ایک وقت تھا تیری مریم پر تہمت لگی تھی، وہ تیرے دربار میں گڑ گڑائی تھی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی حمیرہ تیرے دروازے پر آئی ہے، آج تیرے محبوب کی حمیرہ کی گواہی دینے کے لیے فرش زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، تیرے سامنے آنسو بہاتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، پیارے آقا پر وحی اتری۔ اللہ اکبر میرے عزیز دوستو، اماں عائشہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ یوسف پر تہمت لگی ہے، گواہی بچے نے دی ہے، مریم پر تہمت لگی ہے، گواہی بچے نے دی ہے، موسیٰ پر تہمت لگی ہے، گواہی ایک عورت نے دی ہے، پیارے آقا کی عائشہ پر تہمت لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے گواہی کے لیے کسی بچے کو پیش نہیں کیا، کسی عورت کو پیش نہیں کیا، کسی صحابی کو پیش نہیں کیا، کسی جانور کو پیش نہیں کیا، گواہی دینے کی ضرورت آئی ہے تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے میرے محبوب، آج اگر فرش زمین پر آپ کی عائشہ کی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو تیرا رب گواہی دینے کے لیے زمین پر آ چکا ہے۔ میرے